سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کنڈکٹر نے گجرانوالہ کے 2 ٹکٹ کاٹ کر دے دیے۔ رام دلاری رامو کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے برقعے کا نقاب آگے ڈال رکھا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ مسلمانوں کا یہ برقع بھی کتنا اچھا ہے کہ اس نے مجھے چھپا لیا ہے، ورنہ اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ جبکہ اسی روز اخباروں میں اس کا فوٹو بھی چھپ چکا تھا۔ لاری اپنی منزل کی طرف چلی جا رہی تھی۔ گجرانوالہ پہنچنے تک شام ہو گئی۔ وہ دونوں لاری اڈے سے نکل کر سیدھا ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ ریلوے اسٹیشن کی بتیاں روشن تھیں۔ رامو نے رام دلاری کو ایک طرف کھڑا کر کے خود بکنگ آفس پر جا کر راولپنڈی کے 2 ٹکٹ لیے۔ وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ پنڈی جانے والی گاڑی 1 گھنٹے بعد آئے گی۔ وہ پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہاں پہلے ہی سے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ رامو نے نگاہ پھیر کر دیکھا۔ وہ اخبار میں چھپا ہوا رام دلاری کی فوٹو والا اشتہار پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ہماری پولیس نکمی ہو گئی ہے کہ اتنی خطرناک بھارتی جاسوسہ اس کی قید سے نکل بھاگی۔ رامو کو مجبوراً جواب دینا پڑا۔ اس نے کہا، ہاں بزرگو، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ آدمی رام دلاری کی فوٹو کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے اس عورت کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ رامو اور رام دلاری نے یہ سنا تو ان کے جسم پر چیونٹیاں سی نگلنے لگیں۔ پھر آدمی خود ہی بولا، شاید وہ اسی شکل کی عورت تھی، میں نے کل صبح لاہور میں دیکھی تھی۔ رامو نے کسیانی سی ہنسی کے ساتھ کہا، جی ہاں، شاید آپ نے اسے دیکھا ہو۔ بالکل دیکھا ہے جی، بوڑھا کہنے لگا، بالکل یہی شکل تھی اس کی۔ میں کوٹ لکھپت والے ریلوے پھاٹک کی طرف آ رہا تھا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا۔ وہ ریلوے لائن کی طرف سے آئی اور میرے قریب سے ہو کر گزر گئی۔ بڑی گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ رامو اور دلاری نے بیک وقت محسوس کیا کہ اس بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں۔ انہیں فوراً جگہ بدل لینی چاہیے، کیونکہ یہ رام دلاری ہی تھی جسے اس بوڑھے آدمی نے ریلوے پھاٹک پر دیکھا تھا۔ اس وقت وہ جمنا داس کو قتل کر کے واپس آ رہی تھی۔ اگرچہ یہ اس بوڑھے کی قیاس آرائی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اب رام دلاری وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ اس نے رامو کو برقعے کے اندر سے کوہنی کا ہلکا ٹھوکا لگایا۔ رامو سمجھ گیا۔ اس نے رام دلاری سے مخاطب ہو کر کہا، بیبے، گاڑی شاید دوسرے پلیٹ فارم پر آئے گی، ادھر چل کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ دونوں جلدی سے اٹھے اور دوسرے پلیٹ فارم کا رخ کر لیا۔ رامو بولا، یہ کمبخت بوڑھا ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہو، اور اس نے تمہیں جمناداس کا کام تمام کرنے کے بعد واپس آتے دیکھ لیا ہو۔ رام دلاری بولی، میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ وہاں راستے میں ریلوے پھاٹک آتا تھا اور بس وہاں سے گزرتی تھی، اور میں واقعی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس خیال سے نہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کا خون کر دیا تھا، بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ رامو نے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم اس وقت تک تو تمہیں اس بوڑھے نے نہیں دیکھا۔ اس برقعے نے تمہیں اور مجھے، ہم دونوں کو بچا لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ پنڈی جانے والی ٹرین اسی پلیٹ فارم پر آئے گی، چنانچہ وہ کافی آگے جا کر جہاں کافی مسافر تھے بینچ پر بیٹھنے کی بجائے مسافروں کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ جب ٹرین آئی تو سب مسافر گاڑی کے ڈبوں کی طرف بڑھے۔ رامو کو معلوم تھا کہ انڈیا میں تو عورتیں اور مرد ایک ہی ڈبے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں عورتوں کا کوئی الگ ڈبہ نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان میں عورتوں کا الگ ڈبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے رام دلاری کو ایک الگ ڈبے میں بٹھا دیا۔ اس نے اسے ایسی سیٹ پر بٹھایا جو کونے میں تھی تاکہ پلیٹ فارم سے کسی کی اس پر نظر نہ پڑے، اور اسے تاکید کر دی کہ وہ برقعے کا نقاب ڈالے رکھے اور چہرہ ننگا نہ کرے۔ اگر مسافر عورتوں کے کہنے پر اسے نقاب الٹنا بھی پڑے تو اس وقت الٹے جب ٹرین چل رہی ہو، ٹرین کسی جگہ کھڑی ہو تو وہ فوراً نقاب ڈال لے۔ رامو خود 3rd کلاس کے مردانہ ڈبے میں سوار ہو گیا۔ ڈبہ مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹرین تھوڑی دیر رکی، پھر روانہ ہو گئی۔ گاڑی جس وقت پنڈی پہنچی تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ رامو اور رام دلاری اسٹیشن نکل کر ٹیکسی سٹینڈ پر آ گئے۔ وہاں کئی ٹیکسیاں خالی کھڑی تھیں۔ انہیں کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ اسٹیشن سے انہیں سیدھا بھارتی سفارت خانے ہی جانا تھا، جہاں وہ آدھی رات کو بھی چاہیں تو جا سکتے تھے۔ وہ ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کو اسلام آباد اس سیکٹر میں چلنے کو کہا جہاں بھارت کا سفارت خانہ تھا۔ اس نے بھارتی سفارت خانے کا نام بھی نہ لیا۔ ٹیکسی اسلام آباد کی طرف چل پڑی۔ رامو نے ٹیکسی ڈرائیور کو مطمئن کرنے کے لیے یہی بتایا کہ اس سیکٹر میں اس کا ساتھی عبد الرحمن اپنے صاحب کی کوٹھی میں خانسامہ ہے، وہ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جب بھارتی سفارت خانہ والا سیکٹر آیا تو رامو نے ایک خاص کوٹھی کے باہر ٹیکسی رکوائی، اسے کرایہ دے کر رخصت کیا اور رام دلاری کو لے کر آگے چلنے لگا۔ اسے اور رام دلاری دونوں کو معلوم تھا کہ بھارت کا سفارت خانہ وہاں سے 4-5 کوٹیاں چھوڑ کر ہے۔ وہ بھارت کے سفارت خانے کے باہر آ کر رک گئے۔ باہر گارڈ پہرے پر کھڑے تھے۔ رامو نے کاغذ کی چٹ پر ایک خاص نمبر لکھ کر گارڈ کو دیا اور کہا، یہ اندر ڈیوٹی آفیسر کو دے دو۔
گارڈ نے چٹ سفارت خانے کے بند آہنی دروازے کے اندر ایک اور گارڈ کو دے دی۔ وہ اسے لے کر ڈیوٹی آفیسر کے کمرے میں چلا گیا جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ دوسرے ہی لمحے ڈیوٹی روم سے گیٹ پر فون آیا کہ جو آدمی آیا ہے اسے اندر بھیج دیا جائے۔ گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا۔ رامو اور رام دلاری گیٹ میں سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی رام دلاری نے چہرے پر سے نقاب الٹ دیا۔ ڈیوٹی آفیسر اس دوران اندر پریس اتاشی کو فون کر کے رامو اور دلاری کا نمبر بتا چکا تھا۔ پریس اتاشی نے ہدایت کی تھی کہ ان دونوں کو اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو گیٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا جائے۔ ڈیوٹی آفیسر نے رامو سے پوچھا، کوئی خاص ایمرجنسی تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ پریس اتاشی صاحب سے اس وقت ملنا ضروری تو نہیں ہے؟ رامو نے کہا، اتنا ضروری بھی نہیں ہے، صبح مل لیں گے۔ بھارتی سفارت خانے پہنچنے کے بعد رامو اور دلاری بے فکر ہو گئے تھے۔ ڈیوٹی آفیسر نے کہا، پھر آپ گیسٹ روم میں آرام کریں، اتاشی صاحب صبح آپ سے ملاقات کریں گے۔ رات ان دونوں نے گیسٹ ہاؤس میں گزاری۔ صبح پریس اتاشی خود ہی ان کے پاس آ گیا۔ ہم اس ہندو پریس اتاشی کا نام نہیں لکھیں گے، آپ اسے شرما جی کہہ سکتے ہیں۔ شرما جی رامو اور رام دلاری کو جانتے بھی تھے اور ان کے کارناموں اور ان کے دہشت گردی کے مشن سے واقف بھی تھے۔ رامو نے شرما کو بتایا کہ ان کے لاہور والے دونوں خفیہ ٹھکانوں پر پولیس کمانڈوز نے چھاپا مار کر ان کے باقی سارے آدمیوں کو مکن لال سمیت ہلاک کر دیا ہے۔ پریس اتاشی نے کہا، ہمیں اس واقعے کی ساری اطلاع مل چکی ہے اور ہم نے اخباروں میں چھپی ہوئی رام دلاری کی فوٹو بھی دیکھ لی ہے۔ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ رامو نے کہا، ہم پنڈی اس لیے آئے ہیں کہ اپنے یہاں کے باس کو رپورٹ کریں اور آگے کے پروگرام کے بارے میں ہدایات لیں۔ پریس اتاشی شرما نے کہا، رام دلاری کی فوٹو ملک کے تمام اخباروں میں چھپ گئی ہے، اسے سفارت خانے کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ تم دونوں پورا دن اسی کمرے میں گزارو، رات کا اندھیرا ہوتے ہی تمہیں تمہارے باز شیواجی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ سارا دن رامو اور رام دلاری نے بھارتی سفارت خانے میں گزارا۔ رات کے 11 بجے کے قریب انہیں ایک بند گاڑی میں بٹھا کر دہشت گردوں کے باس اور راہ کے اسپیشل ایجنٹ اور تقریب کار شیواجی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا۔ شیواجی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، مجھے گنگو اور مکن لال کی موت کا افسوس ہے۔ جمنا داس کو تم لوگوں نے عین وقت پر ہلاک کیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کمانڈو کی پوچھ گچھ کے دوران وہ انہیں ہمارا یہاں پنڈی کا خفیہ ٹھکانہ بھی بتا دیتا۔ میں جانتا ہوں وہ ذرا سا تشدد بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رامو نے شیواجی سے پوچھا، اب ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیواجی کہنے لگا، تم لوگوں کی ساری رپورٹ مجھے مل گئی تھی، میں نے اسے نئی دلی بھیج دیا ہے، ان کے جواب کا انتظار ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں واپس بلا لیا تو تمہیں اسی وقت بھارت بھیج دیا جائے گا۔ جب تک وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آتی تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ رام دلاری نے پوچھا، یہاں ہماری کارروائیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ شیواجی نے کہا، لاہور میں تم لوگوں کی خفیہ ٹھکانے پر پولیس کمانڈو کے کامیاب چھاپوں اور ہمارے اتنے سارے آدمیوں کے مارے جانے کے بعد ہم نے یہاں کچھ دیر کے لیے اپنی کارروائیاں روک دی ہیں۔ ویسے بھی ہمارا اصل کام پاکستان میں اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم رکھنا ہے، ہم دھماکے وغیرہ کم ہی کرتے ہیں۔ پھر اس نے رام دلاری سے کہا، رام دلاری، اخباروں میں تمہاری فوٹو آ گئی ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم یہیں رہو۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا بھی پڑے تو برقع اوڑھ کر مسلمان عورت بن کر نکلنا۔ بھارتی دہشت گرد رامو اور رام دلاری کو ہم ان کے راول پنڈی والے خفیہ ٹھکانے پر چھوڑنے کے بعد کچھ دیر کے لیے واپس اپنے شیردل مجاہد کمانڈو شیر خان کی طرف جاتے ہیں۔ شیر خان اپنے کمانڈنگ آفیسر کے حکم کے مطابق راول پنڈی میں تنظیم کے چیف سے ملاقات کرنے پنڈی پہنچ چکا تھا۔ وہ ان کے سادہ سے آفس میں ان سے ملا۔ شرعی داڑھی اور نورانی چہرے والے تنظیم کے چیف نے شیر خان کو گلے لگایا اور اپنے پاس دری پر بٹھا لیا۔ چیف اپنے سادہ آفس میں دری پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ اسلام کی حقیقی مجاہدانہ اسپرٹ کے ساتھ اسلام، پاکستان اور آزادی کشمیر کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ ان کا آفس اگرچہ سادگی کا مرکہ تھا، لیکن ساتھ والے کمرے میں جدید ترین سائنسی آلات بھی موجود تھے، جن کے ذریعے وہ اپنے کشمیر کے محاذ پر جہاد کرتے مجاہدین کے ساتھ رابطہ پیدا کر سکتے تھے۔ شیر خان نے چیف سے کہا، مجھے سی او صاحب نے بتایا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چیف نے کہا، شیر خان، سب سے پہلے تو میں تم لوگوں کو تمہاری مجاہدانہ کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے وہاں پاکستان کے دشمن بھارت کے دہشت گردوں کو ہلاک کر کے اور ان کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر کے صحیح مجاہدانہ اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ دشمن مزید دہشت گرد بھیجے گا، لیکن ہم انشاءاللہ انہیں بھی جہنم میں پہنچا کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے، انشاءاللہ، شیر خان نے کہا۔ چیف نے تھوڑا سا توقف کرنے کے بعد کہا، یہاں بھی ہماری اطلاع کے مطابق بھارت کے دہشت گردوں کا ایک چھوٹا سا گروہ کسی جگہ روپوش ہے۔
مگر ہماری ایک اور اطلاع کے مطابق یہ گروہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے کا کام کرتا ہے، لیکن ہم اس گروہ کے خفیہ ٹھکانے کا کھوج لگا رہے ہیں۔ بہت جلد اس خفیہ ٹھکانے کو بھی تباہ کر کے کافروں کو واصل جہنم کر دیں گے۔ یہ ہم سے نہیں بچ سکتے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے، مگر سب سے پہلے چائے کی ایک ایک پیالی پی لی جائے۔ ایک مجاہد چائے کی ٹرے ان کے درمیان رکھ کر چلا گیا تھا۔ چائے کے ساتھ ایک پلیٹ میں سادہ سے رس تھے۔ چیف نے خود چینک میں سے چائے پیالی میں ڈال کر شیر خان کو دی، پھر اپنی پیالی میں چائے ڈالی اور ایک دو گھونٹ لینے کے بعد پیالی رکھ دی اور شیر خان سے کہا، شیر خان، یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ وہاں کی عوام سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم بھارت کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی پاکستان دشمن پالیسیوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی بھارتی حکومت نے باہر کے ملکوں سے دھڑا دھڑ اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بن کر سامنے آیا ہے، بھارت نے بھی اپنی ایٹمی طاقت بڑھانے کی رفتار تیز کر دی ہے۔ چیف ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ شیر خان پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چیف نے کہا، ہمیں اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت کا دفاعی اور ایٹمی تحقیقاتی ادارہ فضائی حملوں کے سلسلے میں فوری جوابی کارروائی کے حامل، دور تک مار کرنے والے اور زمین سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے ترچول میزائل کے نئے ماڈل پر کام شروع کر چکا ہے، اور یہ تجربات اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ یہ میزائل سطح سمندر سے ذرا اوپر سفر کرتا ہے اور کسی آبدوز یا کسی بحری جہاز سے چھوڑے گئے مخالف سمت سے آنے والے میزائل کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی مار 10 کلومیٹر تک ہے۔ بھارت کے اس پروجیکٹ کا چیف کنٹرولر اور دماغ تھانو پلائی ہے۔ یہ شخص یعنی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر پلائی حیدرآباد دکن کا ہندو برہمن ہے۔ اس کا بایو ڈاٹا ہمیں اپنے ذرائع سے موصول ہو چکا ہے۔ اس کے مطابق یہ شخص اعلیٰ سائنسی صلاحیتوں کا مالک ہے اور اٹامک میزائل ٹیکنالوجی میں ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ ایٹم برائے امن کا ایوارڈ یافتہ بھی ہے۔ غیر شادی شدہ ہے، عمر 40-42 سال ہے، رنگ گہرا سانولا اور جسم درمیانہ ہے، سر کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے۔ میں تمہیں اس کی فوٹو دکھاتا ہوں۔ چیف نے قریب پڑے ہوئے ایک رجسٹر کو کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکال کر شیر خان کو دیا۔ شیر خان نے اسے کھولا۔ اس میں ایک رنگین فوٹو تھی۔ چیف کہنے لگا، یہ اس آندھرا پردیش کے رہنے والے ہندو برہمن بھارتی سائنسدان ڈاکٹر پلائی کی فوٹو ہے۔ شیر خان بڑے غور سے فوٹو دیکھ رہا تھا۔ اس کا وہی حلیہ تھا جو چیف نے اسے بتایا تھا، یعنی عمر 40-42 سال کے قریب ہوگی، رنگ گہرا سانولا، جسم موٹا نہ پتلا، نقش ویسے ہی جیسے آندھرا پردیش کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے بال کہیں کہیں سے سفید ہو چکے تھے۔ چیف نے کہا، اس آدمی یعنی ڈاکٹر پلائی کا بایو ڈاٹا بتاتا ہے کہ یہ شخص رنگیلے مزاج کا ہے، شراب بھی پیتا ہے اور عورتیں بھی اس کی دوست ہیں۔ مجورہ کے ایک ناگ مندر کی ناگ داسی ارملا سے اسے خاص طور پر دوستی ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں پر جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کے پیچھے اس ڈاکٹر پلائی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ کسی طرح سے یہ آدمی غائب ہو جاتا ہے تو بھارت کے دفاعی تحقیقاتی ادارے کا یہ پروجیکٹ اور اس پر کیے جانے والے کام کم از کم 3-4 سال کے لیے ضرور رک جائے گا۔ شیر خان نے سوال کیا، سر کیا پاکستان اس کے جواب میں کسی پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا؟ چیف نے کہا، پاکستان کے سائنسدان دنیا کے بہترین سائنسدان ہیں اور وہ بھارت کی ایٹمی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اگر بھارت اس میدان میں کوئی پیش رفت کرتا ہے تو پاکستان فوراً اس کا توڑ دریافت کر کے اس پر کام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی صلاحیت موجود ہے اور یہ دنیا بھر کے ایٹمی سائنسدان تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی بھارت کے مقابلے میں بڑی اعلیٰ اور بہترین ہے۔ لیکن اگر ہم کسی طریقے سے دشمن کی ایٹمی پروسیس کے عمل میں 2-3 سال کا وقفہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے دفاعی اعتبار سے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے نہ صرف دشمن ایٹمی ٹیکنالوجی میں ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے، بلکہ اس کی افواج کی مورال پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ شیر خان نے بھارتی ڈاکٹر پلائی کی تصویر لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، سر حکم کیجیے کہ مجھے کیا خدمت انجام دینی ہوگی؟ اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ چیف کے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل گیا۔ وہ کہنے لگا، شیر خان، یہی جذبہ پاکستان کے بچے بچے کے سینے میں موجود ہے۔ ہماری ہائی کمانڈ کی مجلس مشاورت نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے بھارت کے دفاعی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پلائی کو غائب کر دیا جائے۔ اس مشن کے لیے ہماری مجلس مشاورت نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تمہیں اس لیے چنا گیا ہے کہ تم آزادی سے پہلے حیدرآباد دکن میں 3-4 سال گزار چکے ہو۔ شاید تم وہاں جامعہ عثمانیہ میں پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں، شیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ان دنوں حیدرآباد میں نوکری بھی کرتا تھا اور جامعہ عثمانیہ میں پڑھتا بھی تھا۔ چیف نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم آندھرا پردیش کی زبان تلیگو بول اور سمجھ لیتے ہو۔ شیر خان نے کہا،
سر میں تامل زبان بھی بول اور سمجھ لیتا ہوں، جو اس سے ملحقہ صوبے تامل ناڈو کی زبان ہے، جس کا صدر مقام مدارس ہے۔ چیف نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے اور تمہارے اس مشن کے لیے اور بھی سہولت کی بات ہے۔ سر، اس ڈاکٹر پلائی کا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ شیر خان نے پوچھا۔ چیف نے کہا، ان کا ہیڈ آفس یا ہیڈ پروجیکٹ تو مدارس سے دور ساحل سمندر پر شاگا پٹنم میں ہے، لیکن ڈاکٹر پلائی جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے وہ مجورہ میں واقع ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ مجورہ بھارت کے جنوب میں واقع ہے۔ جی ہاں، شیر خان نے کہا، میں وہاں جا چکا ہوں۔ مجورہ مدارس اور ترچنا پولی کے جنوب میں ہے اور اسے مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض ناگ مندر ہیں جہاں سانپوں کی پوجا ہوتی ہے۔ بالکل درست، چیف نے شیر خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ انہی مندروں میں سے کسی ایک ناگ مندر میں ارملا نام کی وہ ناگ داسی رہتی ہے جس سے ڈاکٹر پلائی کی گہری دوستی ہے۔ تمہیں شاید علم ہی ہوگا کہ یہ ناگ داسیاں کون ہوتی ہیں؟ شیر خان کہنے لگا، ایک دیوداسی ہوتی ہے، اس کا کام مندر کے دیوتاؤں کی خدمت کرنا اور پوجا پاٹ کے وقت آرتی اتارنا اور دیوتا کے بت کے آگے رقص کرنا ہوتا ہے۔ ایک ناگ داسی ہوتی ہے، یہ ناگ دیوتا یعنی سانپوں کی داسیوں اور خدمت گزار ہوتی ہیں۔ ان کا کام مندر کے سب سے بڑے کوبرا سانپ کی آرتی اتارنا، اس کی پوجا کرنا اور اس کے آگے رقص کرنا ہوتا ہے۔ ناگ داسیاں بھارت کے جنوب میں ہی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ناگ مندر بھارت کے جنوب میں زیادہ ہیں۔ چیف نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب ایک اور بات غور سے سنو، اس مشن میں تمہارے ساتھ ایک اور مجاہد بھی جائے گا۔ شیر خان نے چیف کے جذبہ اسلام سے تمتماتے ہوئے چہرے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، میرا خیال ہے سر کہ یہ مجاہد گل خان ہی ہو سکتا ہے۔ چیف نے کہا، نہیں، گل خان کی ہمیں یہاں بہت ضرورت ہے، تمہارے بعد وہی تمہاری جگہ پر کرے گا۔ یہ مجاہد کوئی اور ہوگا جسے شاید تم نہیں جانتے۔ شیر خان نے پوچھا، سر وہ کون ہے؟ چیف نے کہا، تمہیں اس سے ملوا دیا جائے گا، اس کا نام شاہد علی ہے۔ وہ پاکستان کی ایک کمانڈو بٹالین میں حوالدار رہ چکا ہے۔ فوج سے ریلیز ہونے کے بعد اس نے ہماری تنظیم جوائن کر لی اور 3 سال تک کشمیر کے محاذ پر بطور ایک کمانڈو مجاہد کے نمایاں کارنامے سر انجام دے چکا ہے۔ اب بھی وہ کشمیر کے کارگل محاذ پر ہی تھا، مگر چونکہ ہمیں اسے اس مشن پر تمہارے ساتھ بھیجنا تھا اس لیے اسے بلا لیا گیا ہے۔ اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ کشمیر کے محاذ پر اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کے دوران جنوبی بھارت کے تمام شہروں، خاص طور پر حیدر آباد دکن میں آتا جاتا رہا ہے اور وہاں کی دونوں زبانیں تامل اور تیلگو بول بھی لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے۔ باتوں کے درمیان چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ چیف نے گرم چائے کی ایک اور چینک منگوا لی اور گرم چائے کے ساتھ گفتگو جاری رہی۔ شیر خان نے پوچھا، سر اس مشن پر ہمارے روانہ ہونے کی کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ چیف نے کہا، بھارت میں اپنے آدمیوں سے ریڈیو ٹرانسمیٹر کی خفیہ فریکوینسی پر ہمارا برابر رابطہ ہے۔ جس وقت بھی ان کی طرف سے اشارہ ملا تم لوگوں کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اس اسنا میں تم ہمارے پاس ہی رہو گے۔ کمانڈو شاہد علی آج شام کسی بھی وقت پہنچ جائے گا۔ شیر خان کی پیالی میں گرم چائے انڈیلتے ہوئے چیف کہنے لگا، جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، جنوبی بھارت میں اور خاص طور پر ان شہروں میں جہاں تم لوگ جا رہے ہو، سال کے ہر مہینے میں موسم خوشگوار رہتا ہے اور دن کے وقت گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کا لباس دھوتی کرتا اور پتلون قمیض ہے۔ پڑھے لکھے بابو لوگ وہاں بش شرٹ اور پتلون پہنتے ہیں۔ تم لوگ بھی یہی لباس پہنو گے؟ ضرورت کے مطابق جیسا چاہے لباس بدل سکتے ہو۔ شیر خان نے پوچھا، وہاں ہمارا رابطہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا؟ چیف نے کہا، جہاں تم جا کر رپورٹ کرو گے یہ وہی تمہیں بتائیں گے، اور یہ لوگ وہاں کے مقامی مسلمان سرفروش ہیں اور اپنے دینی حقوق، کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مشن پر روانہ ہونے سے پہلے تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ان لوگوں سے تم کہاں ملو گے۔ اتنے بھی وہاں کچھ اور مجاہد آ گئے، یہ لوگ کشمیر کے محاذ پر جا رہے تھے۔ چیف نے شیر خان سے کہا، اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، شام کو جب شاہد علی کمانڈو آئے گا تو تم سے ملاقات ہوگی۔ شیر خان سلام کر کے وہاں سے چلا آیا۔ تنظیم کی سادہ سی عمارت میں اسے چھوٹا سا ہاسٹل ٹائپ کا کمرہ مل گیا تھا جہاں اس کا بستر لگا تھا۔ شیر خان کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کی ٹوتھ پیسٹ ختم ہو چکی ہے۔ اس نے سوچا کہ بیکار لیٹے رہنے سے بہتر ہے کہ مارکیٹ میں چل کر نئی ٹوتھ پیسٹ خریدی جائے، ذرا سیر بھی ہو جائے گی۔ اخبار ایک طرف رکھ کر وہ اٹھا اور کمرہ بند کر کے تنظیم کی عمارت سے نکل کر قریبی مارکیٹ کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔